اب اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، کہ اگر وہ دکاندار ہے، چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے سانپ آ رہے ہیں، اس کو ڈس نہیں رہے، نقصان نہیں دے رہے، تو یہ اس کی دکان پر آنے والے مختلف قسم کے گاہک ہیں۔ کوئی چھوٹا گاہک ہوتا ہے، کوئی پرچون کا گاہک ہوتا ہے، کوئی تھوک کا گاہک ہوتا ہے، کوئی بحث کرنے والا، کوئی نہ بحث۔ یہ چھوٹے چھوٹے رنگ برنگے جو سانپ ہیں، یہ دکاندار کے لیے گاہکوں کی آمد ہے، اور اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کے لیے اس کی فصل کی بہتری ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا، اس کے اندر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے کثیر العیال ہونے کی طرف، اس کے کثیر النسل ہونے کی طرف بھی یہ اشارہ ہوتا ہے، پریشانی والی بات نہیں۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب سانپ آپ کو ڈس لے اور ڈسنے کے بعد اس کا زہر بھی سرایت کر جائے، پھر کوئی دشمن ہوتا ہے جو حملہ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی بعض دفعہ سانپ ڈستا ہے، لیکن مرد کے ڈستا ہے کمر کو، اس کو تکلیف نہیں ہوئی لیکن سانپ نے ڈسا ہے، تو یہاں پر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اس لیے مرد کا جو مادہ منویہ چلتا ہے، کہاں سے چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، یہ جو مادہ منویہ جس کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کی پسلیوں سے چلتے ہیں اور مرد کے کمر سے چلتے ہیں۔ تو اگر مرد کے پیٹھ پہ کوئی سانپ ڈس رہا ہے اور درد اور تکلیف نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس کو بیٹا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کی چھاتی پہ ڈس رہا ہے، تکلیف اور زہر نہیں پھیلا، تو یہ بچہ ہے، بیٹا ہے انشاءاللہ جو اس کا فیڈ کر رہا ہے، تو اس لیے پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پریشانی تب ہے جب سانپ ڈسے، زہر سرایت کر جائے اور اس کا آپ پر اثر ہو اور آپ تکلیف محسوس کریں، پھر کوئی مخالف ہے جو کہ وار کر رہا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔